أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، اور جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، إلى مغفرة من ربكم وجنة، اللہ رب العزت سے مغفرت پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اعدت للمتقین، جو جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بڑی برکتوں اور رحمتوں والا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ایاماً معدودات، یہ گنتی کے چند دنوں میں سے زیادہ دن ہم گزار چکے ہیں. بہت تھوڑے دن باقی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ایمان والو جلدی کر لو اللہ سے مغفرت پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے خاص طور پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے صدائیں دی جاتی ہیں کہ اے نیکی کی تلاشی جلدی کیجیے اور اے شر کو تلاش کرنے والے اب رک جائیے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ایمان والوں، تمہارے اندر جنت کو پانے کا جذبہ اور شوق بڑھ جانا چاہیے. دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کو اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانا، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک شوق دلاتا ہے کہ ایمان والوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے آپ کو اس جنت کا حقدار بنا لو. اور یہ حدیث
کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے کہ جسے رمضان نصیب ہو پھر وہ بھی اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے۔ یہ بتاتی ہے کہ رمضان کے اندر گناہوں کی معافی لینی ہی لینی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت اگر اسے ساتھ ملائیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اور رمضان میں مغفرت کا حاصل کرنا، یہ مقصد، اور پھر روزے کا ایک مقصد کہ اللہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کو اس آیت کے ساتھ جوڑیے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ایمان والو جلدی کر لو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایمان والو اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کر لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی ہے جن کے اندر اللہ نے تقویٰ رکھا ہے، جو متقی لوگ ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اے پروردگار، رمضان کا مقصد تھا تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی لینا۔ اے اللہ، اگر تو ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور پروردگار اگر ابھی بھی ہم سے گناہوں کی معافی ہم لینے میں ناکام رہے تو یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پیارے بھائیوں، رمضان کا دوسرا جو ہدف کہ اللہ کی جنت کو پانا ہے، یہ جنت کا شوق اور جذبہ۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مختلف اعمال پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ تین چیزیں جن کے لیے انسان ہر وقت بے چین اور بے تاب رہتا ہے، کس طرح مجھے اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے، میرے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، نیکی کرتے ہوئے میں کبھی اکتاؤں نہ، نیکی کروں تو بڑے شوق، جذبے اور سچی لگن اور محبت کے ساتھ، اور کس طرح اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، کس طرح میں اپنے دامن کو گناہوں سے چھڑا لوں اور صاف کروا لوں، کس طرح میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جاؤں، اور کس طرح یہ دنیا کے غم اور دکھ اور پریشانیاں یہ مجھے ہلکی محسوس ہوں اور یہ دنیا کے غم اور دکھ مجھ سے دور ہو جائیں، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے لیے علماء نے جن اعمال کا ذکر کیا ان میں جہاں ایک عمل یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگوں اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کر دے تو پھر جو اللہ نے دیا ہے، رب نے زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے، زیادہ کماتے ہو یا تھوڑا کماتے ہو، زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے، جتنا ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کی نظروں سے بچ کے، چھپ چھپا کے، خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنا لے، معمول بنا لے، میرا رب راضی ہو جائے، دنیا کو پتہ چلے یا نہ چلے، لوگوں کو خبر ہو یا نہ ہو، لوگ جانے یا نہ جانے، لوگ سلام کریں یا نہ کریں، لوگوں کی نظریں میرے سامنے جھکے یا نہ جھکے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی وہ ایک عمل ہے جو انسان کے اندر مزید نیکیوں کا شوق پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تڑپ پیدا کرتا ہے، اور دنیا کا ہدف اور غم یہ کم پڑ جاتا ہے، اور ایک ہدف اس کی نظروں کے سامنے پھر جم جاتا ہے،
کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی کیسے ہو، میں اللہ کی جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کیسے کروا سکتا ہوں۔ دوسرا عمل جس سے یہ تینوں چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، نیکی کرنا آسان، بڑی مشقت والی عبادتیں انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ گناہ جن کے اندر بڑی وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ یہ گناہ تو میری زندگی کے اندر رچ بس چکے ہیں، گناہ زندگی سے نکلنا ممکن نہیں۔ اگر انسان اس چیز کو یاد رکھنے والا بن جائے تو پھر نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں موت، اکثروا ذکر حاضر لذات الموت۔ لوگوں اگر تمہیں موت یاد ہو، میں نے مرنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، مجھے تختے پہ لٹایا جائے گا، مجھے قبر میں لٹا کے دفن کیا جائے گا، اگر انسان کو اپنی موت یاد ہو پھر گناہوں کی لذت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر نیکی کرتے وقت جو مشقت اور جو تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، دنیا کے اندر خدائی کے دعوے دار وہ دنیا سے مٹ گئے، اپنے آپ کو زمین کے خزانوں کا مالک کہنے والے صفائے ہستی سے نام ان کا مٹ گیا۔ جب انسان کو اپنی موت یاد ہو پھر بھی انسان کے لیے یہ مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، تیسرا عمل جس سے انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، نیکی کرنی آسان ہوتی ہے، دنیا کے غم ہلکے محسوس ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی انسان کے لیے بالکل معمولی ہوتی ہے، کب؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر، اور تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی اسے اپنا رب یاد ہو، خلوت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولے، انی اخاف اللہ، پھر دروازے بند بھی ہوں، گناہ کی دعوت دینے والی حسین جمیل عورت ہو، کوئی گناہ کے سامنے رکاوٹ نہ ہو، لیکن دل میں اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو پھر انسان اس کیفیت میں بھی اس گناہ کی لذت کو ٹکرا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہستی جس نے پیدا کیا، جس نے عدم سے وجود بخشا، جس نے یہ صحت، تندرستی، جوانی، یہ نعمتیں عطا کی، انی اخاف اللہ، مجھے ڈر ہے تو اس اللہ کا ڈر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، پانچویں چیز یاد رکھیں جس سے انسان کے لیے نیکی کرنی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، وہ وہی چیز ہے جو اس آیت میں رب نے ذکر کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایمان والو جنت کے حصول کے لیے جلدی کر لو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی جنت کو پانے کا ہدف آ جائے، مقصد حیات یہ بن جائے، اے اللہ میں نے تیری جنت کو لینا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، یا اللہ جنت کو میرا مقدر بنا دے، جنت کو میرا ٹھکانہ بنا دے، جنت میری منزل ہے، جنت کی نعمتیں رب کائنات نے جو قرآن میں بیان کی، ان جنت کی نعمتوں کو میں نے پانا ہے اپنے رب کو راضی کر کے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر دنیا کے اندر انسان کے سامنے وہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات اور دنیا کے کیسر و کسریٰ کے خزانے، وہ بھی اس کی نظر میں اتنے ہیچ اور اتنے حقیر ہوتے ہیں کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم کیا مجھے اللہ کی جنت کے قریب کر رہا ہے یا نہیں، ہر گزرنے والا لمحہ مجھے رب کی جنت کا حقدار بنا رہا ہے یا نہیں، ہر میری زندگی کی گزرنے والی گھڑی کیا ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کیا واقعہ ہی میں وہ جنت پانے کے قریب ہو رہا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ میری منزل وہ ہے، وہ پھر ادھر ادھر کے کانٹوں میں نہیں الجھتا،
ادھر ادھر نہیں، اس کی نظر ایک اعلیٰ مقصد اور عظیم ہدف پہ ہوتی ہے کہ میری منزل یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے آزادی مل گئی، رب کی جنت کا داخلہ مل گیا، لوگوں کامیاب یہ ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ہزار ناکامیوں کا سامنا کرنے والا ہو، لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت کوئی بھی نہ ہو، لوگ اسے کوئی وزن کوئی حیثیت نہ دیتے ہوں، لیکن رب کے ہاں اس کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے دروازوں سے دھکے دے کے پیچھے کیے جانے والے رب کے ہاں شان یہ رکھتے ہیں، اگر رب پہ قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ جب منزل ایک ہو، ہدف یہ ہو، ٹارگٹ یہ ہو، اللہ تو راضی ہو جائے، تیری جنت جو تو نے متقین کے لیے تیار کی، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی، یا اللہ وہ جنت مجھے نصیب ہو جائے، پھر دنیا کے غم پریشانیاں اسے الجھاتی نہیں۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی گھر کے اندر نعمتیں گننا شروع کر دیں تو شاید گن نہ سکیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا کچھ میرے اللہ نے ہمیں نہیں دیا، لیکن جب بھی بات ہو، جب بھی زبان پہ بول آئے، شکوے کا بول، رب کائنات کا شکوہ، اور زبان پہ ناشکری کے بول، جب بھی تڑپ ہو ایک ہی، دنیا کو جنت کیسے بنانا ہے، دنیا کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا کا پیسہ 10 سے 100 کیسے ہوگا، یہی ہدف، یہی منزل، یہی ٹارگٹ۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے گھر جاتے ہیں، جا کے کائنات کے امام کے گھر کی کیفیت کو دیکھا۔ روایت کے جو الفاظ صحابی رسول نے بیان کیے، کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے گھر میں گیا، آپ کے پاس پہنچا، کس کیفیت میں؟ فرماتے ہیں فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کے گھر کی کل کائنات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، کہتے ہیں کہ میں نے پورے جسم پہ پہلے نظر ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ صرف نیچے باندھنے کے لیے ایک تہبند ہے جس سے نیچے والا جسم کا حصہ ڈھکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی کپڑا نہیں، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ، کوئی اور کپڑا موجود نہیں۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آئی، وَإِذَا الْحَسِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، ایک ہی چٹائی ہے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی جس کے اوپر کائنات کے امام لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کھجور کی چٹائی کے اوپر بچھانے کے لیے نہ گدا ہے، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی چادر، کوئی چیز نہیں، براہ راست وہ کھجور کی چٹائی کے نشانات جسد اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز جو عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھی، وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِّن شَعِيرٍ نَحْوَ السَّاعِ، میں نے سارے گھر میں نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کھانے پینے کے لیے کیا پڑا ہے، تو صرف ایک مٹھی کے برابر جو، مٹھی کے برابر جو ایک سا سے بھی کم تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف وہ اتنے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اذا احاب المعلق، ایک صرف کھال ہے جس کو رنگا گیا ہے اور وہ ایک دیوار پہ لٹک رہی ہے، اس کے علاوہ پیارے پیغمبر کے گھر میں مجھے کچھ نہ نظر آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، فَإِذَا ابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، میری آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا لیما لا ابکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اب بھی نہ روؤں تو کب روؤں؟ وہ کسرا اور کیسر فی الثمار والانہار، اے اللہ کے نبی وہ کیسر و کسرا، کسرا کے بادشاہ اور کیسر اور کسرا ایران اور روم کی سلطنتوں کے مالک، خزانوں کے مالک، سونے چاندی کے مالک، محلات کے مالک، اپنی نعمتوں میں اور کیسے نہروں کے اندر اور باغات اور پھلوں میں
اور آپ کے گھر کی یہ کیفیت۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان کی سوچ بلند ہو، جب فکر اونچی ہو، جب منزل کچھ اور ہو، کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة۔ عمر، کیا اللہ کی یہ تقسیم تمہیں پسند نہیں کہ اللہ ان کافروں کو جنت دے، اللہ ان کافروں کو دنیا دے اور دنیا کی نعمتیں دے، ولنا الآخرة، اور رب کائنات ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے، اللہ آخرت میں یہ ساری بہاریں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دنیا کی تو چند روزہ زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی، آخرت کے مقابلے میں کتنی؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کتنی دیر دنیا میں ٹھہرے، کہیں گے ایک لمحہ یا ایک گھڑی یا ایک دن کی صبح یا شام، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر، کیا دنیا اللہ کافروں کو دے اور ہمیں آخرت دے، اللہ رب العزت دنیا ان کافروں کو دے اور ہمیں اللہ آخرت اور جنت دے، کیا رب کی یہ تقسیم پسند نہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان کتنا کم بخت ہے، اور میں کہوں گا کتنا بڑا محروم ہے، جو تڑپ یہ رکھے ہوئے ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی منزل ہی دنیا ہو، جس کا ہدف اور ٹارگٹ ہی دنیا ہو، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں، فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے ہم نے آخرت میں کچھ رکھا ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی، صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ اور شوق۔ آج کسی سے کہہ دیں کہ دینی پروگرام ہے، مسجد کے اندر آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں، ہاں دنیا کے لیے، دنیا کی آسائشیں، نعمتیں اور دنیا کے نفع کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ منزل جو اتنی عظیم تھی، ٹارگٹ جو اتنا اعلیٰ تھا، میں اور آپ اس ٹارگٹ کو بھولے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب اللہ کے نبی نے یہ شوق دل میں پیدا کر دیا کہ اللہ کی جنت، رب کی جنت، پھر ان کے اندر جذبہ کیا ہے، تڑپ کیا ہے؟ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس دوران جب جنت کی بات سنی، کہا اللہ کی جنت، اتنی عظیم جنت، یہ کھجوریں کھانے کا ٹائم اتنا رکاوٹ بن رہا ہے اس جنت کو پانے میں، نہیں کھاؤں گا یہ کھجوریں، پھینکی اور کود کے میدان جہاد کے اندر۔ کہا اللہ کی جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ جذبہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک غم مجھے لگ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غم اتنا خطرناک ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان لینے کا سبب بن جائے گا، اگر مجھے اس کا حل نہ ملا تو کہیں مجھے خطرہ اور خدشہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ غم کیا ہے، فکر کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ کے نبی، مجھے غم یہ ہے کہ مجھے اس عمل کا پتہ چل جائے جو عمل مجھے اللہ کی جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے آزاد کروا دے، بس یہی غم ہے کہ مجھے اس عمل کا پتہ چل جائے، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں وہ عمل کر گزروں، اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں اور جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسا شوق پیدا فرما دے، اللہ رب العزت ایسی لگن اور ایسی تڑپ پیدا فرما دے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اذا دخل العشر، کائنات کے امام کے بارے میں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، جد وشد المعذر احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ کائنات کے امام جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، آپ ایسے جیسے لنگوٹ کس لیتے، آپ خوب رات کو بیدار رہتے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ اور صحابیہ بیان کرتی ہیں آپ اتنی محنت کرتے اس عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیری،
جو اس کے علاوہ باقی اشروں میں اس قدر اتنی محنت نہ ہوتی جتنی ان ایام میں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ رمضان کا وہ عشرہ ہے جس کے اندر رب نے وہ رات رکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگوں، اللہ نے قرآن کا نزول اس مہینے کے اس عشرے کی اس 7 رات کے اندر جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، میرے رب نے قرآن اتارا اور اس ایک رات کی عبادت کو میرے اللہ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ 1000 مہینہ انسان کی پوری زندگی آپ کہہ سکتے ہیں، پوری زندگی، اس سے بہتر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن غفلت اور انسان کو پرواہ نہ ہو، وقت گزر رہا ہے، دن رات بیت رہے ہیں، جس طرح رمضان سے پہلے ایک نارمل سی زندگی گزر رہی تھی وہی روٹین کے ایام اور اوقات گزر بسر ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ شوق نہیں، وہ سچا جذبہ اور تڑپ نہیں کہ میں نے اللہ کی جنت کا وارث بننا ہے، رب کی جنت کو پانا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہاتی صحابی، سفر کر کے آئے، دیہات کے رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کے صحابہ کا آپ کے سامنے بیٹھنا، آپ سے محبت کے انداز، محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور کی زیارت اور دیدار، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب مدینے میں ہی رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابی کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام نے اس کی خدمت کی، اسے کچھ بکریاں بھی لیتی دی، کچھ جانور، وہ روٹین میں اس نے اپنا کام شروع کیا۔ وقت گزرا، ایک جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیا، مال غنیمت ملا، مدینے کے اندر پہنچا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کا اس مال غنیمت میں سے حصہ نکالا۔ تو وہ صحابی جو دیہاتی تھے، وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے کہیں اپنے جانور چرانے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس کا حصہ بھی نکالا اور گھر والوں کے حوالے کیا کہ جب میرا وہ صحابی آئے تو یہ اس کا حصہ یہ اس کے سپرد کر دینا۔ جب وہ شام کو واپس پلٹا تو گھر والوں نے بتایا جن کے ہاں وہ رہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے لیے یہ حصہ نکالا ہے، یہ آپ کا بھی حصہ ہے، آپ اپنا حصہ لیں۔ انہوں نے وہ مال غنیمت میں سے جو آیا تھا اپنا وہ حصہ پکڑا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے امام، اللہ کی قسم میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ میں یہ مال لوں، اللہ کے نبی میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ یہ مال آپ مجھے دیں، میں تو مسلمان ہی اس لیے ہوا ہوں ان ارمى واشار الى حلقه بسهم، یا رسول اللہ میں تو مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ یہاں آ کے تیر لگے اور یہاں سے خون کا فوہارہ نکلے، فاموت فادخل الجنہ، اور میں اللہ کے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ میری تو منزل ہی یہ ہے، یہ پیسے، یہ مال، یہ مجھے نہیں چاہیے، فاموت فادخل الجنہ۔ اور میرے پیارے بھائی، مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے ایمان کو میرے اللہ نے کہا معیار بناؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر میں صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں، صحابہ کے دفاع کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر میری فکر اور سوچ اگر یہ ہے کہ اگر حرام بھی آ رہا ہے تو آنے دیں، سود کا ہے تو آنے دیں، رشوت کا ہے تو آنے دیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہے تو آنے دیں، ظلم کر رہا ہوں تو کیے جا رہا ہوں، نہ موت یاد ہے، نہ مرنا یاد ہے، نہ وہ جہنم کے انگارے میری نظروں کے سامنے آتے ہیں،
نہ وہ رب کی جنت کے نظارے میری نظروں کے سامنے آتے ہیں، میری منزل ہی کچھ اور ہے، میرے جذبات ہی کچھ اور ہے، میری تڑپ ہی کچھ اور ہے، میں سوتا ہوں تو کچھ اور سوچ کے سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو دماغ میں کچھ اور ہی سوچیں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ میں نماز کے لیے مسجد کی طرف بھی بڑھتا ہوں تو اس وقت بھی میرے دماغ میں کچھ اور ہی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ پیارے بھائی، اگر صحابہ کا جذبہ اور شوق اس قدر ہے کہ وہ انہیں دنیا سے نکال کر رب کے سامنے قربانیاں دینے پہ اس قدر مجبور کر رہا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہمیں اگر فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتا، میرا اور آپ کا ایمان اذان ظہر سن کر دکان کا شٹر نیچے گرانے کی تڑپ اور جذبہ بھی پیدا نہیں کرتا، عصر کی اذان سننے کے باوجود میں رب کے گھر میں آ کے ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میرے پیارے بھائی پھر فکر کیجئے، پھر میری اور ان کی راہیں، میری اور ان کی اگر راہیں جدا جدا ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منزلیں بھی جدا جدا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سچا مومن بنائے، اللہ رب العزت وہ فکر اور تڑپ پیدا فرما دے۔ کائنات کے امام کے سامنے ایک صحابیہ آتی ہے، آج کتنے ایسے مسلمان معمولی سی تکلیف آتی ہے اتنے بے چین، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے یہاں تک بھی سننے کو ملتا ہے، حضرت دکھاں واسطے رب نو میں ہی لبیاں، ازمائشاں واسطے میں ہی ملیاں، اینیاں ازمائشاں میرے واسطے، یہ سارے غم میرے لیے، یہ ساری پریشانیاں میرے لیے۔ اور میرے پیارے بھائی، تو نے غم دیکھے ہی نہیں، تو نے پریشانیاں دیکھی ہی نہیں، اللہ کی قسم تو نے دنیا کی آزمائشیں دیکھی ہی نہیں۔ پیارے بھائی، جن کے اندر جذبہ تھا، جن کے اندر تڑپ تھی کہ اللہ کی جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ بیمار ہوں اور ایک عرصے سے بیمار ہوں، اب بیماری پہ مزید صبر نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ایک آپ کے سامنے فکر لے کے آئی ہوں اور ایک امید لے کے آئی ہوں، کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے دے۔ صحیح بخاری کا قصہ، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اچھا اللہ کی بندی، اگر تم چاہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے میرا اللہ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن میری بات سنو، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، لیکن ایک سودا اور ہے، اگر صبر کر لو اس بیماری پر تو میرے رب نے اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ اب مقابلہ بیماری سے شفا اور جنت میں، تو اس صحابیہ نے ایک لمحہ سوچے بغیر اس نے یہ نہیں کہا کہ اتنی لمبی بیماری، آنے والے وقت میں اتنی آزمائش کیسے کاٹوں گی، اپنے خامد سے جا کے مشورہ کر کے آتی ہوں، کہا جنت، اور واقعی جنت، اس بیماری پہ صبر پہ جنت۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے شفا دے، میں صبر کروں گی اللہ مجھے جنت دے دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ یہ جذبہ پیدا فرما دے، یہ تڑپ اور سچی لگن لگا دے، پھر ایک ایک لمحہ گزرے گا تو انسان کو دنیا کے غم پھر کچھ نہیں کہتے، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی آزمائشیں اسے ڈگمگاتی نہیں، اس کے قدم ڈولتے نہیں، اس لیے کہ اس کی منزل بڑی بلند ہے، اس کی سوچ اور فکر بڑی اونچی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ظلم، اپنوں کے ظلم، اللہ اکبر، جب ظالم اتنا بڑا ہو، انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں دنیا میں تمہارے مجھ سے بڑا خدا ہی کوئی نہیں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، ظلم کرنے والا یہ ظالم، اور جس اللہ کی بندی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کون؟ بیوی تھی آسیہ امرأۃ فرعون، اللہ اکبر، لالچ دیے، کہا یہ دنیا کے خزانے، یہ دنیا کے محلات، یہ ساری فوجیں، یہ سب تیرے خادم، اللہ اکبر، ایمان چھوڑ دے، ایمان سے پلٹ آ، جب لالچ کام نہیں آیا تو پھر ظلم، اور کیسا ظلم،
ظلم کی تمام حدیں کراس کر گیا، کیا لوہے کی میٹیں اور کیا ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے، لیکن اس اللہ کی بندی کے سامنے کیا ہے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ قرآن کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ فرعون کے محلات نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے یہ فوجیں اور یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں چاہیے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے ایک گھر دے دے، جنت میں ایک گھر دے دے۔ پیارے بھائی، جب اللہ کے ہاں انسان کو اتنی یہ جذبہ، یہ سوچ اور یہ تڑپ لگ جائے، پھر اس کو ظلم جتنا مرضی اس کے اوپر کیا جائے، وہ ظلم بھی اس کی منزل سے اسے پیچھے نہیں ہٹاتا، اس کے سچے مقصد سے اسے دور نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ایسی سچی لگن لگا دے، اللہ ہمیں ایسے سچا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار کر دے جس سے ہمارے دنیا کے دکھ چھٹ جائیں گے اور نیکی کرنی آسان ہو جائے گی۔ پھر مسجد میں دل لگے گا، پھر اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، پھر رو رو کے سجدے لمبے ہوں گے، پھر دل چاہے گا کہ قیام میں کھڑا ہوں تو کھڑا رہوں، قرآن سن رہا ہوں تو سنتا رہوں، قرآن چھوڑنے کو پھر دل نہیں کرے گا، پھر دل چاہے گا، اس لیے کہ منزل بڑی بلند ہے، اس لیے کہ ہدف بڑا اونچا ہے، اس لیے کہ انعام بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا انعام! اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ ہے، ایک لاٹھی کے برابر جگہ، کتنی قیمتی ہے؟ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کی دولتیں اور خزانے ان سب سے قیمتی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اور پھر جنت میں ایک وہ نعمت جسے جنتی بھی اس نعمت کو دیکھ کر جنت کی بھی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، جب تڑپ وہ ہو، جب انسان کے اندر تمنا یہ ہو کہ یا اللہ مجھے تو یہ نعمت نصیب فرما دے، ہر وقت سوچ یہ ہو، پھر گناہ کی طرف اٹھے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، پھر بے حیائی کی طرف اٹھی ہوئی نظر جھک جاتی ہے، پھر کانوں میں پڑی ہوئی آواز انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسے دور کر دوں، پھر حرام کا لقمہ جو ہاتھ میں نہیں منہ میں پہنچ گیا، پھر تڑپ یہ ہوتی ہے کہ یہ حلق سے نیچے نہ جائے بلکہ یہ باہر گرے، اور اگر پیٹ میں اتر بھی جائے تو اس کو جب تک باہر نہ نکال پھینکوں پھر چین نہیں آتا۔ جب منزل اتنی اونچی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں ہوں گے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے، رب آواز دیں گے ارضیتم یا اہل الجنہ، اے جنت والو کیا میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پہ راضی ہو؟ جنت والے کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں کیا کچھ نہیں دے دیا، ہماری تمنا سوچوں سے بڑھ کر دے دیا، ہم جو کچھ چاہتے ہیں ہمیں مل رہا ہے، اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ نہیں دے دیا۔ رب فرمائیں گے میرے بندو میرے پاس تمہارے لیے ایک اور نعمت ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ اپنے پردے ہٹا دیں گے اور اہل جنت کو جب اپنا دیدار کروائیں گے تو کائنات کے امام فرماتے ہیں جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تیرا دیدار تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ وہ ایمان والو اگر واقعہ ہی ایمان ہے، اگر واقعہ ہی تڑپ ہے، واقعہ ہی شوق ہے تو پھر یہ تمنا ابھرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر پورے جوش سے آگے بڑھنی چاہیے۔ اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں وہ مقام چاہیے، جنت میں وہ منزل چاہیے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگو اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، لوگو جب بھی رب سے مانگا کرو تو صرف جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ فرمایا یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ اور سب سے اعلیٰ مقام، فرمایا اس کے اوپر اگر ہے
تو رب کا عرش ہے اور جنت کی ساری نہریں اس فردوس کے باغات سے پھوٹتی ہیں. رب ہمیں وہ جنت نصیب فرما دے. اور جب رب سے مانگنا ہے تو پھر یہ نہ مانگا کریں یا اللہ گناہوں کی سزا جو ہیں، یہ اللہ گناہوں کی سزا سجو لے کے رگڑ رگڑ کے زخمی ہو کے اور گناہوں کی سزا سجو بھگت کے نہیں، رب سے مانگے تو اس انداز میں مانگے، اے اللہ جنت چاہیے اور بغیر حساب کے چاہیے. اے اللہ ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، ہم تو ایک مہینے کی سیلری کا حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ ایک دن کی اپنی آمدن کا حساب نہیں دے سکتے، ساری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ بغیر حساب کے ہی داخلہ نصیب فرما دے. تو میرے پیارے بھائیوں، گزر رہا ہے یہ رمضان، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے چھوڑ دیں دنیا کو اور چند دن کے لیے، صرف 10 دن آخری عشرہ کٹ جائیں دنیا سے اور آ جائیں رب کے گھر میں. یا اللہ اب تو چھوڑ دی دنیا، بیٹھ گیا ہوں تیرے گھر میں. اور اللہ کے نبی ہر سال بیٹھا کرتے. کتنی مصروفیت تھی آپ کی، میری اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں. کائنات کے امام ہر سال اعتکاف کرتے، کیوں؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. اور یہ محنت کس لیے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے اور وہ جنت اللہ مجھے نصیب فرما دے. پیارے بھائی قرآن پڑھیں، اگر چاہتے ہیں اللہ قرآن سے مجھے جنت کی سیریں کروا دے. ترجمہ پڑھیں، کبھی سورۃ الواقعہ کو ترجمے سے پڑھیں، سورۃ الرحمن کو ترجمے سے پڑھیں، سورۃ الدہر کا ترجمہ پڑھیں. کائنات کے امام فرماتے تھے لوگوں کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اگر جہنم کے مناظر دیکھنے ہیں اپنی آنکھوں سے سورہ ہود کو پڑھیں، سورہ تکویر پڑھیں، سورہ انفطار پڑھیں، سورہ مرسلات پڑھیں، سورہ نبا پڑھیں. یہ عشرہ کچھ تو قرآن کا اور نہیں تو 30واں پارہ ہی ترجمے سے پڑھ لیں. بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں، کچھ تو تدبر کر لیں، کچھ تو قرآن کا حصہ پڑھ لیں. یہ انگلیاں پھیرنا بسم اللہ کے ساتھ قرآن پر کب تک دھوکہ دیں گے؟ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. 60 سال 40 سال گزار دیے ان پڑھ کے، ان پڑھ ایک ایک حرف بھی پڑھا ہوتا اس قرآن کا تو آج جاہل نہ ہوتے. نماز کا ترجمہ نہیں سیکھا، قرآن کی صورتوں کا ترجمہ نہیں آتا، وہ کچھ نہیں آتا. سورہ اخلاص تو آتی ہے، یہی پڑھتے رہا کر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یا پیارے بھائیوں یہ آخری عشرہ، اس کے اندر کر لیں جو کر سکتے ہیں. کیا خبر اور کیا خبر دوبارہ زندگی میں یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اور زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. یہ ابھی 2 دن کے پہلے کا وہ واقعہ آپ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. وہ نوجوان کس نے سوچا تھا گھر سے افطاری لینے کے لیے نکلا، ماں بہنوں کو گھر میں چھوڑ کر اور گردن پہ وہ ڈور پھری اور کٹتی لاش گھر میں واپس آ گئی. یہ زندگی، یہ بھروسہ، یہ دنیا پہ ناز اور یہ دنیا کے نخرے کہاں گئے؟ وہ سب کچھ موقع اللہ نے دیا ہے تو فائدہ اٹھائیے، کر لیجئے. کچھ ایک ایک لمحے سے کچھ نہ کچھ چھین لینے کی فکر میں رہیے. دن ہے یا رات، رب کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ خیرات کریں. جو اللہ نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے کر لیں. کیا خبر رمضان تو آئے، یہ مسجد بھی باقی ہو، یہ ممبر بھی باقی ہو، یہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے نمازی بھی ہوں، یہاں کوئی خطیب بھی ہوگا. لیکن پیارے بھائیوں کیا خبر میں اور آپ نہ ہوں، ہماری جگہ پر کوئی اور ہو. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ساری الی مغفرہ، لوگوں دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، مقابلہ کرو، آگے نکلو. کیا پانے کے لیے؟ الی مغفرہ، اللہ سے مغفرت پانے کے لیے. وجنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے تیار ان کے لیے کی ہے جن کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، جو تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ گئے. اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ان